السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی لندن کے اندر ایک خصوصی میٹنگ کی جناب علامہ طاہر القادری صاحب اور چودھری صاحبان کے درمیان ہوئی. اس میٹنگ کے حوالے سے بہت سوالات نے جنم لیا. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب اس میٹنگ کا یا اس ملاقات کا حصہ کسی طرح سے بنیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے اب تک اس سیاسی ملاقات سے دوری اختیار کری رکھی ہے اور وہ یہی کہتے رہے ہیں. ان کی پارٹی کی بھی مینٹینڈ پوزیشن ہے کہ وہ ایک اپنے ذاتی دورے پر اس وقت انگلینڈ میں موجود ہیں. یہ کس لیے بنایا جا رہا ہے الائنس؟ اور آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ باقی پارٹی سے بھی چودھری صاحبان کی مدد سے ان سے رابطہ کریں گے اور اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ہیں. اور کیا یہ کوئی بہت بڑا گرینڈ الائنس بن رہا ہے اور کیا اس گرینڈ الائنس کی صورت میں موجودہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ اور کون سی ایسی سچویشنز ہیں، کون سے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر موجودہ حکومت ولنریبل اپنے آپ کو سمجھتی ہے اگینسٹ دس پرٹیکولر الائنس؟ کیا اس میں کوئی سیاسی اس کی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ معصوم خواہشیں ہیں. اس حوالے سے بات ہوگی. جیو کا معاملہ ناظرین آپ کے سامنے ہے، ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا. فوج کا اور آئی ایس آئی کا غصہ اب تک برقرار ہے. جیو کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ معافی بھی مانگی گئی ہے، تھوڑا اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، کلیئرفیکیشن بھی دی گئی ہے، لیکن اب تک معاملہ جو ہے وہ جوں کا توں ہے. کیبل آپریٹرز کی مدد سے ابھی تک 90% ملک کے علاقوں کے اندر جیو اور جیو کے جو ناظرین ہیں وہ جیو کی نشریات سے محروم ہیں. اس حوالے سے بات ہوگی. آنر کلنگ کے حوالے سے بات ہوگی. اور کل جو میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آرمی چیف کی، خاص طور پر وہ ایک ہائی پاورڈ میٹنگ تھی، جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے، چودھری نثار صاحب بھی تھے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. سو نعیم صاحب، we have as usual a very long agenda, not a long term agenda but long agenda, لمبا چوڑا agenda. long term بھی ہے. ٹھیک ہے. اوکے، so let's start with the report. یہ جو لندن میں خواہشوں کا اظہار ہو رہا تھا آج، میں چاہتا ہوں اس کی رپورٹ ہے اس سے شروع کرتے ہیں اور پھر اب دیکھا جائے اس کے پیچھے ہے کیا. لندن میں بیٹھ کر ایک بار پھر پاکستان کی قسمت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. یہاں تازہ آمد کینیڈا کے علامہ طاہر القادری صاحب کی تھی، جن سے ملاقات کرنے کاف لیگ کے چودھری برادران پہنچے. اور پھر یہ اعلان سامنے آیا کہ موجودہ حکومت کا خاتمہ عوام پر واجب ہو چکا ہے، اس لیے 1 سال بعد ہی نواز حکومت کی چھٹی کروانے کے لیے اتفاق رائے ہو گیا. اور اسی سلسلے میں ایک گرینڈ الائنس کی تشکیل کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف خان صاحب جو اس وقت لندن ہی میں موجود ہیں، انہوں نے اور ان کی پارٹی نے اپنے آپ کو ان ملاقاتوں سے دور ہی رکھا ہے. اگرچہ تحریک انصاف کی قیادت کاف لیگ اور چودھری صاحبان سے پہلے ہی ملاقاتیں کر چکی ہے اور حکومت کے خلاف انہیں کاف لیگ کی حمایت بھی حاصل ہے. دوسری جانب اس لندن بیٹھک میں ایم کیو ایم سے بھی رابطوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف علامہ صاحب نے کاف لیگ کے بھرپور اصرار پر جولائی میں اپنی طے شدہ پاکستان یاترا کے شیڈیول کو جون سے تبدیل کر دیا ہے تاکہ اس حکومت کا کلا کما کیا جا سکے. ایک طرف تو عمران خان صاحب پہلے ہی حکومت کے خلاف سڑکوں پر موجود ہیں اور اسلام آباد فیصل آباد کے بعد اگلا دنگل سیالکوٹ میں لگانے کا اعلان کر چکے ہیں، تو دوسری طرف کاف لیگ پاک فوج کی حمایت میں پہلے ہی سے مئی کی تپش میں پسینہ بہا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ان گرمیوں میں یہ خون پسینہ کیوں بہایا جا رہا ہے؟ دوسری طرف وزیر اعظم صاحب بھی حیران ہیں کہ آخر ان کی حکومت کے خلاف 1 سال بعد ہی کیوں احتجاج شروع ہو گئے ہیں. آخر میں سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کون سی کھچڑی پکائی جا رہی ہے. رپورٹ آپ نے دیکھی نعیم صاحب. اچھا، بات یہ ہے کہ ہسٹوریکلی بھی دیکھا جائے تو لندن میں خاص طور پہ انگلینڈ کے اندر بہت سی ملاقاتیں ہوتی ہیں. وہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی وہیں سائن ہوا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ میاں نواز شریف موجود تھے. یہ آج بھی ایک ڈیکلریشن تھا، اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ مطلب یہ کیا ہے یہ جو آج ڈیکلریشن ہوا ہے؟ یار اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو اس کا 3D پہلو ہے اور دوسرا اس کا یہ پہلو ہے کہ 0 جماعتیں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نہیں، کیونکہ نہ پیپلز پارٹی اس میں انوالوڈ ہے، نہ تحریک پی ٹی آئی اس میں انوالوڈ ہے. تو نمبر 3 نمبر 4 پارٹیز جو ہیں، آپ نے 0 جماعتیں کہتے ہیں. 0 سے مراد یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تو سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ الیکشن نہیں لڑتے، ان کا تو ایک موومنٹ ہے. اور چودھری حضرات بڑے شریف لوگ ہیں مگر فارغ ہیں آج کل.
ان کی تو ساری پارٹی میاں صاحب لے گئے، جیسے انہوں نے پہلے میاں صاحب کی پارٹی لی تھی. تو وہ 3Ds سے شروع کرتے ہیں. نہیں، یہ 3D تو وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہے ہیں، وہ دھاندلی اور دھونس. نہیں، وہ 3Ds نہیں. دیکھیے چارٹر آف ڈیموکریسی ایک ڈی تھی نا، ڈیموکریسی. ہاں جی، وہ تو جمہوریت کا. اب ڈاکٹر صاحب نے 3 ڈیز کی اپنی بات کی، جس کی ابھی دھونس دھاندلی وہ کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تیسری کچھ 2 اور قسم کی 3Ds ہیں. مثلا ڈیریلمنٹ، ڈسٹرکشن اور ڈکٹیٹرشپ. مطلب ہے کہ یہ بیسکلی ان کا ایجنڈا ہے. مطلب اچھا کمپلیٹ کنٹراسٹ، کیونکہ کوئی پارٹی تو ہے نہیں نا الیکشن لڑنے والی. ابھی میں نے کہا وہ موومنٹ ہے، تو موومنٹ میں تو وہ ایک پارٹی ایک نظام کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، انقلاب کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. اور تو وہ تو یہی ہوتا ہے نا انقلاب، کہ جو چیز چل رہی ہو اس کو ڈیریل کر دیا جائے، پھر تباہی کی طرف لے جایا جائے، پھر ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کی جائے. کمیونسٹ جو تھے وہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولتاریا، ماؤ زیڈونگ نے ڈکٹیٹرشپ آف دی پیزنٹس. ٹھیک. ایران کے اندر ڈکٹیٹرشپ آف دا ملاز. اب یہاں کوئی انٹرسٹنگ ڈکٹیٹرشپ آف دا ملٹری، اوکے یہ ملٹری کے ساتھی ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ماڈریٹ سسٹم لانا، وہ ویسے جمہوریت لانا چاہ رہے ہیں. وہ اسی قسم کی جیسے کہ جنرل پرویز مشرف نے انلائٹنڈ ماڈریشن لائے تھے. وہ ابھی آج آپ نے دیکھا ماڈریشن. جی انہوں نے کہا ماڈریٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن جمہوری بات کی ہے. ہاں تو جنرل صاحب بھی جمہوری تھے نا اس وقت. ہاں 2002 کے الیکشن کے بعد تو انہوں نے بڑے جمہوری تھے. ساری پریس کی آزادی انہوں نے دی تھی. تو جو اس سے زیادہ جمہوریت کیا ہو سکتی تھی. اچھا نعیم صاحب، اب اس کو ذرا تھوڑا فوکس میں کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ یہاں پر جو معاملات چل رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے، جو تھوڑی ٹینشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ سول ملٹری ریلیشن میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو خیر آتے رہتے ہیں، یہ جو الائنس بن رہا ہے اب یہاں پر بھی جو مین بات جو جسے کہتے ہیں پنچ لائن ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، وہ آئی ریپیٹ کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، دھن دھونس دھاندلی کے زور پر آئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے اس کے ممبرز کو بنایا گیا. یہ ڈاکٹر صاحب اس وقت بھی مینٹین کرتے تھے، آج تک ان کی پوزیشن یہی ہے، اور چودھری صاحبان بھی انڈورس کر رہے ہیں اس پوائنٹ آف ویو کو. اس الائنس کا عمران خان صاحب ابھی تک کوئی حصہ نہیں ہے. ملاقات چودھری صاحبان سے ہوئی ہے، حصہ نہیں ہے، لیکن کیا ایجنڈا ایک ہی ہے عمران خان صاحب کا یا ان کا؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہا ہوں. ہاں الیکٹورل ریفارمز کی بات تو ڈاکٹر صاحب بھی کرتے تھے نا. آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے انہوں نے ٹھیک ٹھاک ہلانے کی کوشش کی تھی، ڈیریل کرنے کی کوشش کی تھی. مگر عرض یہ ہے کہ خان صاحب نے ان کو اس وقت بھی جوائن نہیں کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا چودھری حضرات نے جوائن کیا تھا، مگر انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا. اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب آرمز لینتھ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ویری گڈ کریں، مگر میں تھوڑا سا الگ. اس کی وجہ یہ کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہی از دا تھرڈ فورس. اگر یہ ڈیریل کرنا ہے سب چیز، ایک نئی الیکشن لانی ہے، تو خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو، کیونکہ ان کی ایک سیاسی جماعت ہے. اب ڈاکٹر صاحب کی نہ سیاسی جماعت ہے نہ اسی قسم کی ریلیجس جماعت ہے جس طریقے سے جماعت اسلامی ہے یا JUI ہے، اور اسی لیے یہ الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیتے رہے. یہ ایک موومنٹ ہے، مورل ری آرمامنٹ جسے کہتے ہیں انگریزی میں، اگر انگلینڈ میں ہوتا تو اس کو مورل ری آرمامنٹ کہتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب نیگیٹو چیزیں تو کر سکتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے لانگ مارچ کر دی، مگر ڈاکٹر صاحب نے الیکشن میں ڈاکٹر صاحب کو کچھ نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے لوگ جو ہیں کوئی 4000 ادھر ہیں 3000 ادھر ہیں، وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے انٹو الیکٹرل سیٹس، کیونکہ وہ دوسری قسم کی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو روٹس لیتی ہیں الیکٹرل پروسیس میں. تو ڈاکٹر صاحب نیگیٹو پالیٹکس کر سکتے ہیں، پازیٹیو پالیٹکس نہیں کر سکتے. اچھا، عمران خان صاحب نیگیٹو اینڈ پازیٹیو دونوں کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اس لیے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اگر عمران خان صاحب گئے تو اسی حد تک ہوگا جس حد تک نیگیٹو پالیٹکس ہے. مگر ڈاکٹر صاحب کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اس کا جو کانسیکوینسز ہیں، جو پھل ہے اس میں سے اگر کوئی گرتا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب کے جھول میں گرے، اور عمران خان صاحب کو یہ کوشش ہوگی کہ ان کے ملے. تو ان کا جو الائنس ہے وہ ایک بہت ہی لمیٹڈ قسم کا الائنس بنے گا، صرف اس گورنمنٹ کو ڈیریل کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کی کوشش ہوگی کہ ڈیریل کے بعد ڈسٹرکشن بھی ہو اور ڈکٹیٹرشپ. خان صاحب کی یہ نہیں ہوگی کہ ڈسٹرکشن ہو. عمران خان صاحب کی یہ ہوگی نئے الیکشن کے ذریعے
ایٹ میکس وہ یہ رہ جائے گا کہ نیا الیکشن ہو. ٹھیک. تو میرا خیال ہے یہ ان دونوں میں یہ بھی فرق ہے کہ ایک حد تک یہ چلیں گے. ایک کی کوشش ہوگی کہ گرایا جائے میاں صاحب کی گورنمنٹ کو اور ایک مڈ ٹرم الیکشن کو کمپیل کیا جائے اگلے سال. ابھی یہ گرم کر رہے ہیں سب کچھ کیونکہ اگلے سال سے آگے یہ نہیں جانا چاہیں گے. یہ تو شاید کوشش کریں اسی سال کے پہلے کیونکہ اگلے سال اگر ایک سال اور میاں صاحب کی حکومت نے گزار لیا تو تیسرے سال میں جو سارے پروجیکٹس لگ رہے ہیں نا ان کے ہلکے ہلکے پھلانے شروع ہو جائیں گے اور چوتھے سال میں ٹھیک ٹھاک بجلی کا بحران بھی ختم ہو گیا ہوگا, امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو رہی ہوگی, سڑکیں بھی بن رہی ہوں گی, وہ نظر آ رہا ہوگا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور وہ تیاری کر رہے ہوں گے اگلی الیکشن جیتنے کی. تو اس سے پہلے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا آج ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے باقی جماعتوں سے رابطوں کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کو تو چلے سمجھ آتا ہے کہ وہ شاید اس کا پوری طور پر حصہ بنے نہ بنے. کیا متحدہ قومی موومنٹ اس وقت وہ ایک تھوڑا سا پرابلم میں تو ہے نیچرلی, کراچی آپریشن کے حوالے سے انہیں اعتراضات ہیں, بہت سے ایشوز ہیں, کیا کبھی بھی متحدہ قومی موومنٹ آپ کو اس الائنس کا حصہ بنتی نظر آتی ہے؟ نہیں, مجھے نہیں نظر آتی. دو وجوہات. ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم اسی صورتحال میں اس قسم کے موومنٹ کا حصہ بنے گی جب انہیں کنونس ہو جائے گا کہ فوج واپس آ رہی ہے. اگر یہ کنونس نہیں ہوتے ایم کیو ایم تو ایم کیو ایم ان کا ساتھ نہیں دے گی. کیونکہ اگر ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ ہے نا ایم کیو ایم کا الائنس ہے ود پیپلز پارٹی رائٹ ناؤ, تو وہ اقتدار تو نہیں چھوڑنا چاہیں گے. جب انہیں نظر آئے گا کہ سارے کا سارا تختہ ہی پلٹ رہا ہے اور فوج واپس آ رہی ہے ان کو استعمال کر کے اور آخری ایک دھکے کی ضرورت ہے, اس وقت ایم کیو ایم لپک کے فوج کی بیہائنڈ دا سینز جو فوج کرنا چاہ رہی ہے ان لوگوں کو تیار کر رہی ہے, تو پھر ایم کیو ایم ضرور سوچے گی. مگر بات یہ ہے کہ یہ آن دیئر اون قادری صاحب اور چودھری آزاد نہیں اس گورنمنٹ کو ہلا سکتے. مطلب تھوڑی بہت پھونک شوک لگا سکتے ہیں, ہفنگ اینڈ پفنگ, مگر اس کے ساتھ گورنمنٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. خان صاحب اگر بیچ میں آ جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ایشو بنتا ہے. اور مگر ایشو بنتا ہے نا, لیکن گورنمنٹ بات بھی سوال یہ لوگ کرتے ہیں نا کہ آپ بات کر ہم لوگ یہاں پر آج بات کرتے ہیں, یہ وہ حالات تو نہیں ہے نہ 99 والے نہ اس سے پہلے والے نہ 70 کی دہائی ہے. اگر آپ یہاں بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جانا, تو گورنمنٹ کیسے جائے؟ دیکھیے پرانے زمانے میں کیسے جاتی تھی گورنمنٹس. پرانے زمانے میں 1977 میں جب بھٹو صاحب نے کچھ چھٹی کرانی تھی تو ایک پی این اے کا موومنٹ چلا. جی بالکل. اس میں ساری اپوزیشن جماعتیں جو تھی وہ اکٹھی ہو گئی ساری, اور جب وہ اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے ایک موومنٹ ون اگینسٹ آل. ہاں, تو ایک طرف پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی اور باہر ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی. انہوں نے دو چیزیں کی. انہوں نے پہلے فوج کو اکسایا کہ ہمارا ساتھ دے. شروع میں تو ضیاء الحق نے کوئی ساتھ وات نہیں دیا, مگر دیکھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے, کتنی قوت ہے, کتنی جان ہے اس موومنٹ میں. اس موومنٹ کی ایک بہت اہم کردار تھا اس میں کہ وہ 1 مہینہ 1 دن 10 دن 15 دن نہیں 3 مہینے کے لیے تک وہ موومنٹ چلتا رہا. کراچی سے لے کے لاہور, پشاور, ہر جگہ پہ ان کے جلسے نکلتے تھے اور کلیش ہوتی تھی, پھر چلے جاتے تھے, اگلے دن پھر آتے تھے, پھر کلیش ہوتی تھی. وہ ایک ویو آفٹر ویو آف ڈیمونسٹریشنز, اور اس میں جماعت اسلامی پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. اس وقت بڑی پورٹنٹ فورس ہوتی تھی جماعت اسلامی, اور وہ ایز آئی سیڈ کراچی میں جماعت واز ویری امپورٹنٹ. اس وقت ایم کیو ایم نہیں, جماعت کا بڑا ہولڈ تھا. تو جماعت کراچی میں بھی بڑا ہولڈ تھا اور پنجاب میں بھی ان کی ایکٹیویزم, کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیوسٹ کے پی میں بھی اس وقت فرنٹیئر پروونس میں. تو اور اس وقت جو اے این پی تھی, جو اس وقت کی نیشنل عوامی پارٹی تھی ولی خان کی, جو آج اے این پی ہے, وہ بھی ساتھ تھی. تو فرنٹیئر کے اندر جماعت اسلامی اور وہاں کی جے یو آئی اور وہاں کی اے این پی یا این اے پی, وہ ساری اکٹھی تھی. کیونکہ جے یو آئی اور این اے پی کے جو لیڈرز تھے وہ سارے جیلوں میں تھے بھٹو صاحب کے. 50-60 ایم این ایز ایم پی ایز کو بھٹو صاحب نے جیل میں ڈالا ہوا تھا, ان کی گورنمنٹس ڈسمس کی ہوئی تھی. تو مطلب تو اٹ واز کوائٹ بگ الائنس, اور اس کے پیچھے ساری جماعتیں کے لیے جواز تھا اکٹھا ہونے کا. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ سب سے بڑی جماعت جو باہر بیٹھی ہے وہ پیپلز پارٹی. اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, کسی سٹیج میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اس قسم کے موومنٹ کو جوائن کرنے میں. نمبر دو جماعت اسلامی کا وہ پاور نہیں رہا.
اب وہ نہیں. اب اور وہ جو 100% کراچی سے لے کے کے پی تک اس کا جو پاور تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب کے پی میں بھی وہ پار نہیں ہے اور پنجاب میں تو ہے ہی نہیں بالکل, اور کراچی میں فارغ ہو چکے ہیں بالکل. سو دیٹ مینس کہ ایم کیو ایم کی اہمیت بن گئی ہے, اور اگر ایم کیو ایم ساتھ نہیں آتی تو آپ سمجھیں کہ وہ پرانے الائنس میں سے ایک پلانک جو جماعت اسلامی نے جو رول ادا کیا تھا وہ مسنگ ہے. وہ مسنگ ہے. نمبر 1. نمبر دو اے این پی کا رول تھا. ہاں جی, جے یو آئی کا رول تھا. جے یو آئی اور اے این پی کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے. ہاں موجودہ حالات میں تو بالکل نہیں. تو پیپلز پارٹی, جے یو آئی, اے این پی یہ نہیں ساتھ دیں گے, اور ایم کیو ایم بیٹھا رہے گا لاسٹ منٹ تک آن دا فینس بیٹھا رہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کے موومنٹ کی کامیابی کا جو چانسز ہیں آف ڈی ریلنگ اے گورنمنٹ, کمپیلنگ آئیدر اے مڈ ٹرم الیکشن اور اے ملٹری ٹیک اوور, مجھے چانسز ابھی نظر نہیں آ رہے. نجم صاحب, یہاں جب ہم بات کرتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شاید حالات ایسے بن رہے ہیں, کیونکہ اس کو پھر لوگ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں اس بات سے کہ جی شاید اس موومنٹ کے اندر تو اتنی جان نہیں ہے, لیکن پاکستان کی جو منتخب حکومت ہے اس کے جو تعلقات ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن ویریس ایشوز وہ کوئی بہت اچھے نہیں ہیں, بہت زیادہ کارڈیل ریلیشن شپ اس وقت وہ نہیں انجوائے کر رہے آپس میں. دیٹ کوڈ بی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بڑی میجر ڈیریلمنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا ہے, کیونکہ میں نے ابھی ایک ہی سائیڈ آف دی ایکویشن آپ کو ایک ہی تصویر دکھائی ہے. ہم نے وہی ڈسکس کیا سیاسی کہ اس وقت کے حالات اور آج کل کے حالات میں کیا فرق ہے. تو یہ ایک تو میں نے ایکسپلین کیا. اب آپ نے دوسرا پہلو دکھایا. اس وقت ملٹری نیوٹرل تھی. آخری سٹیج پہ جا کے ضیاء الحق نے پی این اے کی بات مان کے اور کو کر دیا. آخری سٹیج پہ 3-4 مہینے کے بعد. میرا خیال ہے یہ موومنٹ اپریل میں شروع ہوا تھا. اپریل, مئی, جون, جولائی کو جا کے اوور تھرو ہوا. تو 3 months. اور لاسٹ سٹیج پہ ضیاء الحق اور فوج نے پھر ایکٹ کیا لاسٹ سٹیج پہ. تو یہاں فرق ہے. یہاں فرق یہ ہے کہ 3 ایشوز کے اوپر, جن میں سے 2 پرابلمٹک بن چکے ہیں, ایک ایشو اتنا بڑا نہیں ہے, اور ایک جو ہے لگتا ہے کہ حل ہو رہا ہے. مطلب 3 ایشوز. جو انڈیا والا ایشو ہے کوئی میجر ایشو نہیں ہے. جو وار آن ٹیرر والا ایشو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ حل ہو رہا ہے. افواج کی بات پرائم منسٹر مان رہے ہیں, اور افواج ٹیک آن بھی کر رہی ہے. اور وہ مطلب ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اب موومنٹ شروع ہو گیا. وہاں پاکستان کی الیکٹڈ پارٹیز کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان ٹرمز آف دا ملٹری آپریشن جو فوج کرنا چاہ رہی تھی. اور فوج یہ بھی چاہ رہی تھی کہ یہ جو سارے گروپس ہیں وہاں ان کی ڈویژن کیسے کرنا, ان کو کیسے ہینڈل کرنا, وہ نہیں چاہتے تھے پولیٹیشینز اس کو کریں, وہ چاہتے تھے خود ہی کریں. وہ جانتے ہیں, وہ سب گروپس کو جانتے ہیں, انہوں نے خود کیے اور بہت سے گروپس کے ساتھ کام کیا ہے ایک ون وے اور دی ادر. سو تو میرا خیال ہے وہ تھوڑی وہ چوئی نثار کا جو شروع میں تھا نا سارا, وہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل لو کی ہو گیا. آلدو چوئی صاحب بیٹھتے ہیں میٹنگز میں, مگر وہ جو تھا نا کہ ہی واز ملکیت سارے وار آن ٹیرر کی انہوں نے لی ہوئی تھی, حالانکہ ملکیت فوج کی ہے. بیکاز وہ فائٹنگ فورس. نو یار, ان کو پتا ہے فائٹنگ فورس. میں فائٹنگ فورس اینڈ دا پولیٹیکل فورس اینڈ دے نو دا سچویشن بیٹر دین اینی بڈی ایلس. سیدھی سی بات. اور سب سے زیادہ کیجولیٹیز بھی ان کی ہوئی ہیں, سب سے زیادہ غصہ بھی ان کا, اور جائز. سو وہ جو کی پلیئر تھا وہ گورنمنٹ ان سے چھیننا چاہ رہی تھی رول, وہ فیل ہو گئی گورنمنٹ, بیکاز گورنمنٹ کی قوت ہی نہیں تھی. جس طریقے سے ان لوگوں نے لوگ جس قسم کے رکھے اور جو کمیٹیز بنائی, مطلب چلنے والی نہیں تھی. وہ پہلے آپ اور میں کہتے رہے ہیلی کاپٹروں کی سیر والی. ہاں, مطلب ہیلی کاپٹروں کی سیر والی تھی, میڈیا کے اندر آ کے تصویریں لگوانے اور انٹرویوز دینے والی تھی. اور بڑی بات ہے یہ بات کر کے پھر آگے چلوں. وہ رستم شاہ صاحب ہے نا, اس نے رستم شاہ محمد صاحب, تو انہوں نے آج پیچھے ایک مضمون لکھا ہے. میں بڑا حیران ہوا دیکھ کے اور خوشی بھی ہوئی. انہوں نے لکھا کہ ڈرونز بڑے افیکٹو تھے, اور یہ جو بامبنگ پی اے ایئر کرافٹ کے ساتھ ہو رہی ہے اور آرٹلری کے ساتھ ہو رہی ہے, یہ بڑی غلط ہے. ڈرونز بہتر تھے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ سے ڈرونز کو اپوز کرتے تھے, اور آج ان کو ڈرونز یاد آ رہے ہیں, بیکاز وہ اسپیسیفک ٹارگیٹنگ ہوتی تھی ڈرونز کے ساتھ. تو انہوں نے خود ڈرونز کی حمایت کی, حالانکہ عمران خان صاحب کے بڑے قریب ہے. مطلب مگر ایک ابھی حال ہی میں مضمون لکھا ہے, اور میں پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اور ہنس رہا تھا کہ دیکھیں آج ان کو احساس ہوا کہ اگر آپ ڈرونز استعمال کرتے اور آپ صحیح طریقے سے اس کو کرتے اور لوگوں کو سمجھاتے کہ اس کی کیا ضرورت ہے, تو شاید اتنا یہ بڑی مہم نہ چلتی, اور پھر یہ اوکیزن نہ ہوتا کہ آپ کو جیٹ فائٹرز, ایئر کرافٹ اور بامبنگ کرنی پڑتی, جو کہ وہ اس طریقے سے پریسیجن ٹارگیٹنگ ہوئی نہیں ہوتی نا. وہ تو پھر کلسٹرز کے اندر آتے ہیں, وہ مارتے ہیں, وہاں فیملیز بھی ہوتی ہیں, سارے اڑ جاتے ہیں. تو وہ ہو رہا ہے. سو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت فوج کی جو ناراضگی ہے بیسکلی ود دی گورنمنٹ, وہ 2 ایشوز کے اوپر ہے. ایک یہ کہ مشرف کے اوپر ان کا خیال تھا کہ جلدی سے یہ فارغ ہو جائیں گے, ان کو نکال کے باہر بھیج دیا جائے گا.
اور ایک دوسرا ایشو، اور وہ نہیں ہو رہا، گورنمنٹ ریزسٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں. آپ نے دیکھا سندھ ہائی کورٹ میں جنرل صاحب کو بھیج دیا. ہاں مطلب وہ ایک تو ظاہر ہے، تو گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ جی جائیں سپریم کورٹ تک جائیں گے ہم نہیں. تو یہ دس از اپسیٹنگ دی آرمی. نمبر 1. نمبر 2 از دس ایشو آف جیو، جو کہ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹائم میں. تو اس دو کے ایشو، یہ اس وقت ایسی چیز نہیں تھی. ان دو ایشوز کی وجہ سے جو ٹینشنز ہوئی ہیں وہ اب لوگ جو ہے ان کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ فوج کے تعلقات حکومت کے ساتھ دو ایشوز کے اوپر تھوڑے سے راکی ہیں، بمپی ہیں. فوج کے اندر گڑ ہو رہی ہے، رمبلنگز ہو رہی ہیں. مطلب خوشی نہیں. خوشی تو آپ تو مطلب بڑی پازیٹیو بات کر رہے ہیں. ناراضگی ہے. خوشی اور بات ہوتی ہے. ہاں، تو وہ اس کی وجہ سے پھر یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نمبر 2 نمبر 3 پارٹیز والے، نمبر 2 نمبر یہ، وہ شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ کریے شاید ساڈے کام کچھ ہو ہی جائے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی جو ہے، ملٹری لیڈرشپ جو ہے، یہ ان پارٹیز کو استعمال کرے گی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، اپنے مقصد پورے کرانے کے لیے. مگر آرمی از ناٹ انٹرسٹڈ ان اے ٹیک اوور. اوکے، اچھا، ہاں نہیں، اوکے، نہیں، یہاں بہت سے سوال جنم لے رہے ہیں. وہ جیو والا معاملہ بھی ہے. دو ایشوز کے اوپر اب تک ڈسکشن ہماری چلی ہے کہ سیاسی فرنٹ پہ تو نہیں لگتا کہ موومنٹ کے اندر کوئی جان ہے، لیکن فوج کے ساتھ جو تعلقات، اس میں دو ایشوز کے اوپر ٹینشن چل رہی ہے. اس کے حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.